السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ جمعہ کا دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید یا بقری عید کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی صرف ایک تسبیح
باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہیں، اور جمعہ کے دن صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ یہ حدیث کی کتاب کنز العمال میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے جمعہ کے دن بھلائی کے کام کیے، جس نے جمعہ کے دن نیکی کے کام کیے، اللہ پاک اس کے لیے دوسرے 6 دن بھلائی کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا آسان فرما دیں گے۔ اور جس نے اپنی ذات کو جمعہ کے دن اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے دور رکھا، جمعہ کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا، اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں گناہ سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے بولو نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دیوے۔ اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا نہ فرما دیوے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے بعد کا آنے والا مہینہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کے تمام نبیوں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو رجب کے مہینے میں ہمارے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے، ہم سب بھی مانگنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا، رجب تک پہنچنا تو نے ہمارے لیے آسان فرما دیا ہے، اب ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں بھی برکتیں نازل فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں نازل فرما، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرما دینا۔ یعنی ہمارے نبی کی یہ تمنا کہ جب میں رجب کے مہینے تک پہنچ چکا ہوں تو اب رمضان المبارک کے مہینے تک بھی بولو اللہ مجھے پہنچا دینا۔ اور آپ نے روایت پڑھی ہوگی، حدیث شریف پڑھی ہوگی فضائل کی تعلیم میں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حج کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ اس میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرمایا کہ انسان کے مرنے کی بہترین 2 حالتیں ہیں۔ ایک حالت وہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے سے فارغ ہو چکا ہو، اس کے بعد اس کی موت آ رہی ہو، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک گناہوں کو بولو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک بہترین حالت جب آدمی حج سے فارغ ہو چکا ہو اور حج کے بعد وہ دنیا سے چلا جاوے تو یقیناً وہ جنتی مرا ہے، یقیناً وہ اللہ کو راضی کر کے مرا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کے اللہ پاک قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے
جمعہ کے مبارک دن میں اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور جب بھی مسلمانوں پر اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے، بولو تکلیفیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور تکلیفوں کا سامنا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان پر ویسے ہی بولو فیصلے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کتنا بڑا کریم اللہ، کتنا بڑا رحیم اللہ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تمہاری تو عادت بن چکی ہے گناہ کرنا، تمہاری تو عادت بن چکی ہے نافرمانی کرنا، تمہاری تو عادت بن چکی ہے کہ تم مجھے ناراض کرتے رہتے ہو۔ میں اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، آپ لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ ہماری لائف کے کون سے 24 گھنٹے ایسے گزرے ہیں جس میں ہم نے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کیا ہو، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہ کیا ہو۔ اللہ فرماتے ہوں تو میں بڑا کریم بڑا رحیم، کئی گناہ تمہاری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں تم معافی بھی نہیں مانگتے، لیکن میں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے جب تم تکلیفوں کا سامنا کرو، مصیبتوں کا سامنا کرو، دکھوں کا سامنا کرو، تو یہ تمہارے اعمال کی سزا ہوتی ہے کہ تم نے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے کیے ہیں، تم نے اعمال مجھے ناراض کرنے والے کیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا مانگی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا توہینا وعطینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارض عنا وارضنا۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں زیادہ دے کم نہ کر، ہمیں عزت دے ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں عطا فرما دینا ہمیں محروم نہ فرما، اور ہمیں ترجیح دینا ہم پر کسی کو غالب نہ کرنا، اور تو بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی اپنے سے راضی کر لے۔ تو جب بھی تکلیفیں آئے مصیبتیں آئے، مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ پاورفل چیز، مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار، ہتھیار کا مطلب پاورفل چیز، طاقتور چیز دعا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے بولو دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، تعویذ والے باپوؤں کے تعویذات میں وہ اثر نہیں، وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی پاورفل چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک حکم بھی دیتے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو جب بھی تکلیفوں کا سامنا ہو، مصیبتوں کا سامنا ہو، مجھے پکارتے رہو، اللہ پاک تمہاری پکار کو ضرور سنے گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو گے، مجھ سے مانگو گے، میں تمہاری ضرور سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ تو اس وقت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی۔ مسنون دعائیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی بتلائی ہے۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے، یہ بڑی زبردست محافظ ہوتی ہیں، بڑی زبردست سیفٹی ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے اگر ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، ابھی موجودہ جو حالات ہیں، موجودہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں دو چیزوں کو مضبوط کرو۔ نمبر ایک، اللہ سے مانگنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو آدمی بولو اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے بولو مانگنا پڑتا نہیں ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اسے دنیا والوں سے مانگنا نہیں پڑتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے پھر اسے بولو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ اور دوسرا،
اپنے اخلاق کو پاورفل بنا دو، اپنے اخلاق کو درست کر لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہماری زندگی میں ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی نے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی لائف یعنی مکی زندگی بھی ہمارے سامنے واضح ہے، اور مدنی زندگی یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ المنورہ کی زندگی بھی ہمارے سامنے واضح ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر موڑ پر رہنمائی ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کتنے بہترین اخلاق سکھلائے ہیں، کتنی بہترین تعلیمات سے ہمیں واقف کیا ہے۔ علماء جانتے ہیں، بولو ہمارا قرآن کوئی چھپا ہوا قرآن ہے؟ ارے سب کے سامنے ظاہر ہے، ہر مذہب کا آدمی قرآن بولو پڑھ سکتا ہے، اور ہر زبان میں قرآن کریم موجود ہے۔ کئی زبانوں میں قرآن کریم چھپا ہوا ہے۔ انگلش زبان جو پوری دنیا کی زبان ہے، بولے اس زبان میں بھی قرآن کا ترجمہ ہے یا نہیں؟ حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم و عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ خود حضرت اقدس نے انگلش زبان میں پورا قرآن کریم کا ترجمہ لکھ کر امت کو پیش کیا۔ تو قرآن کریم کوئی کسی سے چھپا ہوا ہے؟ بولو نہیں ہے۔ حدیث شریف کا علم بولو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ حدیثیں بھی کئی زبان میں موجود ہے۔ جس زبان میں حدیث کا ترجمہ پڑھنا چاہے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے مذہب اسلام کو۔ مذہب اسلام سے اچھا بولو کوئی مذہب نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ تو مذہب اسلام کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی خوبصورت مذہب نہیں، اس لیے کہ اسلام مذہب میں ماں باپ کے حقوق سکھلائے ہیں۔ اسلام مذہب میں بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ سکھلایا۔ اسلام مذہب میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ سکھلایا۔ اسلام مذہب میں تجارت کیسی کرنی چاہیے، بزنس کیسا کرنا چاہیے وہ سکھلایا۔ اسلام مذہب میں لین دین کے آداب سکھلائے۔ اسلام مذہب میں آنکھوں کی حفاظت سکھلائی۔ اسلام مذہب میں زبان کو کنٹرول کرنے کو کہا۔ اسلام مذہب نے کسی پر ظلم نہ کرنے کو کہا۔ اسلام مذہب نے جس ملک میں رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کو فالو کرنے کا کہا۔ اسلام مذہب سے بولو خوبصورت کوئی مذہب ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام مذہب کو نہ ماننے والے لوگ اسلام مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچتے ہیں کہ مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی خوبصورت مذہب نہیں، اور مسلمان سے بڑھ کر بدتر کوئی قوم نہیں۔ اس لیے کہ جس اسلام کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، جس اسلام کو ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں پڑھتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں پڑھتے ہیں، وہ اسلام آج کے مسلمانوں میں بولو ہمیں وہ نظر آتا نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہیں کہ ہماری ذات سے کوئی غیر تو کیا پریشان، کوئی غیر تو کیا پریشان، کوئی غیر تو کیا دکھی، سگا باپ بیٹے سے پریشان ہے، سگی ماں بیٹے سے پریشان ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے پریشان ہے۔ یہ اخلاق ہمارے بگڑے ہیں، یہ ہمارے اوصاف ہیں کہ ہماری آپس کی لڑائیاں ایسی زبردست بڑھتی چلی گئی کہ دشمنان اسلام کو یہ موقع ملا ہے کہ جب یہ خود اپنے نہیں ہو سکے ہیں تو یہ ہمارے کیا ہونے والے ہیں۔ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کا وفادار نہ ہو سکا، جب ایک بہن دوسرے بہن کی وفادار نہ ہو سکی، جب ایک بیٹا جس کی لائف بنانے کے لیے باپ نے پوری زندگی کھپا دی، وہ بیٹا باپ کے کنٹرول میں نہ آ سکا، تو کیا یہ ہم سے کیا محبت کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، دو چیزوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔
آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کرو، دلوں کو پاک کرو، دلوں کو صاف کرو۔ جب تک دل پاک صاف نہیں ہوتا ہے، دلوں میں حسد بھر گیا ہے، دلوں میں جلن بھر گئی ہے، دلوں میں دشمنیاں بھر گئی ہیں، اللہ سے مانگتے رہیں گے اللہ اے اللہ میرے بیٹے کو فرما بردار بنا دے، اے اللہ ملک کے حالات کو درست کر دے، اے اللہ ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں میرے بندے، پہلے اپنے دل میں کتنا کیچڑ بھر گیا ہے، کتنی دشمنیاں دل میں بھر گئی ہیں، اس دل کو تو کلین کر لے، پہلے صاف کر لے۔ جب تک دل مخلوق کی دشمنی سے کلین نہیں ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی مجاہدے کرتے کرتے تھک جائیں گے، پوری زندگی محنتیں کرتے کرتے تھک جائیں گے، اس دل میں اللہ کی محبت بولو آ سکتی نہیں ہے۔ جس دل میں مخلوق کا بغض بھر گیا ہو، اور ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ کسی انسان کا مقام اللہ کے یہاں دیکھنا ہے کہ اس کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے، کیسے معلوم کرے کہ ہم سے اللہ خوش ہے یا نہیں؟ ہر ایک کی تمنا تو ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہے، سب ناراض ہے تو بولو کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب سب کو راضی کر سکتا ہے، سب راضی ہیں، لیکن رب ناراض ہے، دنیا بھی اجڑ جائے گی، اللہ حفاظت فرمائے، آخرت بھی اجڑ جائے گی، اس لیے کہ سب کے بس کی بات نہیں ہے رب کو راضی کر سکے، رب کے بس کی بات ہے سب کو راضی کر سکے۔ حضرت اقدس بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی انسان کے مقام کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، تو دیکھو اللہ کی مخلوق کے درمیان میں اس کا کیا مقام ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق اس سے خوش ہے، اللہ کی مخلوق اس سے راضی ہے، اللہ کی مخلوق اس کی تکلیفوں سے پریشان نہیں ہے، اللہ کی مخلوق اس کی ذات سے پہنچنے والی ایذاؤں سے دکھی نہیں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے اللہ بھی اس سے خوش ہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کے نزدیک بڑا مقبول بندہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے، اشراق کی نماز بھی پڑھیں گے، چاشتہ کی بھی نماز پڑھیں گے، اوابین کی بھی نماز پڑھیں گے، پڑھنی چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے جتنے راستے شارٹ زندگی میں اختیار کر سکتے ہیں بولو کرنے چاہیے، لیکن جب تک مخلوق کی دشمنی سے دل پاک صاف نہ ہو جاوے، زبان غیبت سے باز نہیں آتی، دل حسد سے بھرا ہوا ہے، دلوں سے حسد ختم نہیں ہوتا، تو پھر ایسی عبادت کا کیا فائدہ میرے بھائیوں؟ اس لیے سب دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ آنے والے جو حالات ہمارے سامنے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا رب بولو کون ہے، بولو نا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اسے سب سے ڈرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو ابھی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسنون دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلے، بولو کتنی مرتبہ نکلنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر سے باہر نکلے، نماز کے لیے نکلتے ہیں، بزنس کے لیے نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی گھر سے باہر بھیجتے ہیں، ایک چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے بیان فرمائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بولو کوئی مشکل دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب میرا کوئی امتی اس دعا کو پڑھ کر اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، فوراً ایک فرشتہ آ جاتا ہے۔ پہلے فرشتہ خوشخبری سناتا ہے۔ خوشخبری کیا؟ خوشخبری اللہ نے تیری حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، اللہ نے فرشتے کو لگا دیا، تیری حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، تیرے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی، تیرے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی، اور تجھے شیطان سے بھی محفوظ کر دیا۔ راستے میں چلتا جائے گا، شیطان تیرے قریب، بولو اگر استظہار ہوتا تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے، دعاؤں سے بڑے فائدے ہوتے۔ اور صبح شام ایک دعا تین مرتبہ ہمارے نبی نے پڑھنے کو کہا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لینی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حدیث شریف میں لکھا ہے
کہ نہ کوئی آسمانی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ کوئی زمینی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ اچانک کی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اس دن اگر کسی نے زہر بھی کھلایا ہے اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا کا اہتمام کیا ہے، اللہ پاک زہر کو بھی بے اثر فرما دے گا۔ تو ابھی ہمارے پاس ہتھیار یعنی طاقتور چیز دعاؤں کے سوا بولو کچھ نہیں ہے، بس اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہم کمزور ہے، تو ہمارا رب ہے، حسبنا اللہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ کرنے دھرنے والی ذات تو تیری ہے، اے اللہ جو کچھ ہوگا وہ تیری طرف سے ہی ہوگا، بس ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما دینا جن اعمال سے تو خوش ہو جاتا ہے، جن اعمال سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ علماء نے بطور مشورے کی یہ بات بھی کہی ہے، چونکہ پیر کا دن اعمال نامے کا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو مناسب ہو تو پیر کے دن روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ روزہ اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ نے جیسے ابھی ہم نے سنا ہے حسد سے، جلن سے، کینہ سے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے۔ جب پاک صاف ہوگا تو ہر عبادت کا نور انشاءاللہ دلوں میں آئے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جمعہ کے مبارک دن میں اللہ ہم سب کے دل کو پاک اور صاف بنا دے، ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائیں۔ استغفر